آج جیسے رمضان مبارک جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ سب کو تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی جو آج آپ لوگ یہ تراویح پڑھ رہے ہو کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تراویح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ یعنی ہم تو مسلمان ہیں نا، مسلمان تو حضور کا بھی فرمان مانتے ہیں، تو جو تراویح آپ لوگ پڑھ رہے ہو کیا حضور علیہ السلام نے بھی یہ تراویح پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ اور جو حضور نے نہیں پڑھا تو تم لوگ کیوں پڑھتے ہو؟ تو ہم اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز تراویح پڑھی ہے۔ اب وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے حجرے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب رات ہو جاتی نا، رات حضور علیہ السلام رات میں اپنے حجرے میں، اور آپ سوچ لیں اگر کوئی قاری خوبصورت قرآن پڑھے تو بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن سنوں۔ اب جس نبی کے اوپر یہ پورا قرآن نازل ہوا ہے اور اگر وہ قرآن کی تلاوت کرے تو کتنا خوبصورت کریں گے، کیا ہے کتنا خوبصورت علیہ السلام رات میں اپنے حجرے میں نا، جیسے گھر ہوتا ہے، گھر کا صحن ہوتا ہے، اس طرح حضور علیہ السلام صحن میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب صحابہ، میں نے آپ کو پہلے بتایا، صحابہ تو حضور کے عمل کو دیکھنے کے تک میں رہتے تھے کہ حضور کوئی عمل کرے ہم دیکھیں، ہم بھی وہی عمل کریں۔ اب صحابہ کرام حضور علیہ السلام کا قرآن سن کر حضور علیہ السلام کے گھر مبارک پر آئے، دیکھا کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے، تو صحابہ کرام بھی کیا پیچھے حضور علیہ السلام کی اقتدا کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے، اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے، ایک دن اس طریقے سے پورا نماز پڑھا، پھر دوسرا دن اسی طریقے سے نماز پڑھی، پھر تیسرے دن اسی طریقے سے صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب چوتھا دن ہوا نا، حضور علیہ السلام اپنے حجرے مبارک سے باہر نہیں آئے، تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اب محدثین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یعنی بلند آواز سے کھانسنا شروع کیا، اس طریقے سے کرتے ہیں نا، بلند آواز سے کھانسنا شروع کر دیا، بلند آواز کی، تاکہ ہم نماز کے لیے حاضر ہیں، آپ باہر تشریف لے کر آئے تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ لیکن حضور علیہ السلام نہ آئے، اور یہاں تک کہ محدثین نے فرمایا کہ صحابہ کرام کا عشق دیکھیں، نماز پڑھنے کی جستجو دیکھیں، محبت دیکھیں، صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے گھر مبارک میں کنکریاں ماری تاکہ حضور علیہ السلام اب یہاں تک کہ اتنی یعنی جستجو، نماز پڑھنے کی محبت کہ ہم نماز پڑھیں۔ اب پھر حضور علیہ السلام کے غضبناک حالت میں باہر آئے اور عرض کی کہ اے صحابہ کرام، میں اس لیے باہر نہیں آیا تاکہ تم لوگوں پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ فرض نہ ہو جائے۔ اگر میں نے اس پر ہمیشگی اختیار کی تو تم لوگوں کے اوپر نماز یہ فرض ہو جائے گی، اور تم یہ نہیں کر سکتے، مجھے پتا ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب دیا ہے جو کہ اللہ کی عطا سے ہے، اور حضور علیہ السلام گویا کہ اس ظاہری حال کو جانتے تھے۔ آج جو ہمارے تراویح کا حال ہے نا، حضور علیہ السلام ظاہری حال میں دیکھ رہے تھے کہ اگر کوئی ایسے زمانہ آئے گا لوگ سارے تراویح نہیں پڑھ سکیں گے، حضور علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، میں اسی لیے اس نماز پر ہمیشگی اختیار نہیں کر رہا تاکہ تم لوگ مشقت میں نہ پڑ جاؤ۔ اب محدثین فرماتے ہیں کہ یہ نماز دو آراء ہے محدثین کی۔ محدثین فرماتے ہیں یا تو یہ نماز تہجد ہے، کیا ہے؟ تہجد ہے، اور یہاں تو محدثین زیادہ زور اسی پر دیتے ہیں کہ محدثین فرماتے ہیں یہ نماز کیا ہے؟ تراویح کی نماز تھی، جو حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی اور صحابہ نے با جماعت 3 دن حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز تراویح ادا فرمائی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی، نہ پڑھائی ہے، نہ حکم دیا، یہ بخاری جو کیا کہتے ہیں، جو بنا عشق کے پڑھتے ہیں بخاری انہیں آتا ہے، بخار آتی نہیں بخاری، کیا ہے؟ یہ بخاری شریف میں ہے کہ 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام نے نماز تراویح ادا فرمائی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ظاہری اعتبار سے نہیں ہے کہ کتنی رکعت پڑھائی ہے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد تسلسل سے آج تک یہ دور چلا آ رہا ہے کہ 20 رکعت تراویح کی نماز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے لے کر آج تک تمام اسلاف صالحین نے پڑھی ہے، اور یہ آج تک چلی آ رہی ہے۔